बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद फजल। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं और ख़बर शामिल करते हैं अटक से। और आपको बताते चलें कि अटक से हमारे नुमाइंदे हमीद अहमद आवान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़्यादा फसल आगू प्रोग्राम के तहत अटक शहर में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम कुरा अंदाज में ट्रैक्टर हासिल करने वाले खुश नसीबों को ग्रीन ट्रैक्टर देने की तकरीब ज़िला काउंसिल हॉल अटक में मुनक्किद हुई, जिसमें मेहमान खुसूसी मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर जुडिशल कमीशन शेख आफ्ताब अहमद और दीगर मेहमानों में मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शेर अली, टिकट होल्डर सूबाई असम्बली नून लीग मलिक हमीद अकबर, डेप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा, साबिक चेयरमैन बल्दिया अटक शेख नासिर, नून लीग मरकजी रहनुमा शेख अजमल और ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वालों के अलावा इलाके के दिगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मिशन है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान ज़राअत में ज़्यादा तरक्की करे। इसी मिशन के तहत ये ग्रीन ट्रैक्टर गरीब किसानों को बहुत ही कम पैसों में दिए जा रहे हैं, जिसमें हुकूमत पंजाब सब्सिडी में आधे से ज़्यादा पैसे दे रही है ताकि हमारा किसान खुशहाल हो और लहलहाते सरसब्ज पंजाब का ख्वाब पूरा हो। ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले किसानों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़े नाज़रीन और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पाकिस्तान पीस काउंसिल के सरबरा सैयद उसामा अजमल कासमी की क़यादत में उलमा के वफ़द की मुलाकात। ब्यूरो चीफ लाहौर अजीम चौधरी के मुताबिक आपको बताते चलें कि वफ़द में तमाम मसालिक के उलमा कराम शामिल थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ख़ान ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुहसिन इंसानियत है। अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के क़याम ने तमाम मसालिक के उलमा का किरदार कलीदी है। इस मौका पर उलमा कराम ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से कवामे आलम में पाकिस्तान के वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ। मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। इस मौका पर मुल्क में अमन व अमान के क़याम और शुहदा के दराजात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नाज़रीन आगे बढ़े और ख़बर शामिल करते हैं चीचा वतनी से कि चीचा वतनी हमारे नुमाइंदे MB न्यूज़ इमरान नदीम शाह के मुताबिक आपको बताते चलें कि 4 मुहर्रमुल हराम इमाम बारगाहों यादगार हुसैनी अलमारूफ बाबा मंदी ब्लॉक नंबर 11 में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें ख़तीब अहले बैत अलैहिस्सलाम इमदाद अली हैदरी ने फ़ज़ाइल और मसाइब मोहम्मद और आले मोहम्मद बयान किए। मजलिस के इख्तिताम पर ताबूत अमीर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम बरामद किया गया और अज़ादारान इमाम मसलूम करबला ने मातमदारी करके पुरसा पेश किया। आखिर में बानियाने मजलिस अली आबिद जाफरी और अली अकबर की तरफ से लंगर हुसैनी के बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। नाज़रीन खबर शामिल करते हैं चीचा वतनी से और आपको बताते चलें कि चीचा वतनी में पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि चक नंबर 112/7 से 12 लाख के जानवर चोरी करने पर 341 गाह बे पीर महल के 2 चोर भाइयों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज। पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में मुलजिमान से चोरीशुदा माल बरामद हुआ, जिसमें बकरे, बकरियां, भैंसें, गायें और एक मोटरसाइकिल शामिल है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले चोरों का ताल्लुक पीर महल के नवाही गांव 341 गाफ बे से है, जिनकी शनाख्त आमिर फारूक वल्द असगर अली और उमैर असगर वल्द असगर अली के नाम से हुई है। अहलियाने इलाका की जानिब से आदि चोरों की गिरफ्तारी पर चीचा वतनी पुलिस की कारकर्दगी को सराहा गया। साहिवाल से रिपोर्टर MB न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी के मुताबिक आपको बताते चले कि कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल ने डिवीज़नल पब्लिक स्कूल साहिवाल का दौरा किया, जहां उन्होंने तालीमी मेयार, नज़्म ज़ब्त और सफाई सुथराई के हवाले से तफसीली जायज़ा लिया। प्रिंसिपल DPS अकबर अली और बरसरे काशिफ सतार भी उनके हमरा थे, जिन्होंने इदारे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया। कमिश्नर साहिवाल ने क्लासरूम्स, तदरीसी अमल और तलबा की सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। उन्होंने तालीमी माहौल को तसल्ली बख्श करार देते हुए स्कूल इंतज़ामिया की काविशों को सराहा।
ڈاکٹر آصف طفیل نے ہدایت کی کہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو مزید فروغ دیا جائے تاکہ طلباء کی ہمہ جہت شخصیت سازی ممکن ہو۔ انہوں نے پرنسپل اکبر علی اور تدریسی عملے کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ادارے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم بی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ امن کمیٹی کے وفد کا ڈی پی او ساہیوال کے ہمراہ سیف سٹی ساہیوال کا دورہ۔ محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے امن کمیٹی ساہیوال کے معزز اراکین نے ڈی پی او ساہیوال کے ہمراہ سیف سٹی ساہیوال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی سیف سٹی ریجن ساہیوال فواد احمد نے وفد کو سیف سٹی کی جانب سے محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے جامع پلان پر تفصیلی بریفنگ دی۔ جلوسوں، مجالس اور حساس مقامات کی نگرانی کے لیے جدید کیمرے، لائیو مانیٹرنگ اور ایمرجنسی رسپانس کے اقدامات سے وفد کو آگاہ کیا گیا۔ وفد نے سیف سٹی کی تیاریوں کو سراہا اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ آخر میں ملک و ملت کی سلامتی، امن و امان کے قیام اور محرم کے پرامن انعقاد کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ساہیوال سے رپورٹر ایم بی نیوز محمد عمران عاصم خان لودھی کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ کمشنر ساہیوال ڈویژن ڈاکٹر آصف طفیل کی ہدایت پر ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی کا ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ۔ انہوں نے ایمرجنسی اور آئی سی یو سمیت ہسپتال کے دیگر شعبوں کے معائنے کے ساتھ ساتھ وارڈ میں ڈیوٹیز روسٹر، مریضوں کی عیادت، مفت ادویات کی فراہمی سمیت دیگر انتظامی امور کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ایمرجنسی وارڈ میں موجود مریضوں اور ان کے لواحقین سے سہولیات بارے دریافت کیا، جس میں مریضوں نے سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ساہیوال سے رپورٹر محمد عمران عاصم خان لودھی کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈپٹی کمشنر ساہیوال شاہد محمود نے ضلع کونسل ہال میں منعقدہ ماہانہ ریونیو عوامی خدمت کچہری کے پہلے روز عوامی شکایات سنی اور موقع پر ہی متعلقہ افسران کو ان کے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ ریونیو معاملات میں شفافیت، تیزی اور عوام کو ریلیف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے منعقدہ اس ریونیو کچہری میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مختلف نوعیت کی شکایات پیش کی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اسامہ مجید چیمہ، اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال رانا اورنگزیب، تحصیلدار، نائب تحصیلدار پٹواری اور دیگر ریونیو افسران بھی موجود تھے۔ کچہری میں آئے لوگوں نے فرد کے اجراء، انتقالات کی تصدیق، زمینوں کے تنازعات، درستگی ریکارڈ، قبضہ جات کے مسائل اور دیگر معاملات کے حوالے سے شکایات پیش کی، جنہیں ڈپٹی کمشنر نے نہ صرف باغور سنا بلکہ موقع پر ہی احکامات جاری کیے تاکہ عوام کو بروقت انصاف مل سکے۔ ساہیوال سے رپورٹر محمد عمران عاصم خان لودھی کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن محفوظ پنجاب کے تحت ڈی آئی جی ٹریفک پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ڈی پی او ساہیوال رانا طاہر رحمان خان کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال مرزا تنویر بیگ ہمراہ موٹر وہیکل اور غیر معیاری سلنڈر استعمال کرنے والے گاڑیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی، جس میں متعدد گاڑیاں بند اور ایف آئی آر کا اندراج کیا اور موقع پر سلنڈر اتروا دیے۔ ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ساہیوال نے کہا کہ عوام کے تحفظ پر ہرگز سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ٹرانسپورٹر اور ڈرائیور حضرات گاڑیوں سے فوری طور پر سلنڈر ہٹا دیں۔ چنیوٹ سے صاحبزادہ تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلے کہ انجمن فقیران مصطفیٰ کے زیر اہتمام آوان نعت محل غلام محمد آباد میں 265واں ماہانہ نعتیہ مشاعرہ اور محفل مسالمہ کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت اللہ نواز منصور آوان تھے اور نقابت کے فرائض ریاض احمد قادری نے ادا کیے، جبکہ مہمان خصوصی چنیوٹ کے معروف شاعر ڈاکٹر زاہد یاسین اکھیاں اور ڈاکٹر قمر عباس قمر تھے اور مہمانان شاعروں میں مبشر حسن کامل، منیر احمد خابر، ناصر حسین رازی، پروفیسر طاہر صدیقی، زاہد سرفراز زاہد، سید شاہد حسین شاہد تھے۔ شعراء کرام نے اپنے کلام سے سامعین کو گرمائے رکھا اور داد وصول کی۔ اس موقع پر اللہ نواز منصور آوان اور ریاض احمد قادری نے کہا کہ انجمن فقیران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام مشاعرے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں پاکستان بھر سے شعراء کرام شرکت کرتے ہیں۔ چنیوٹ سے صاحبزادہ تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ 6 محرم الحرام کے جلوسوں مجالس پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔
ضلع بھر میں 6 محرم الحرام کو 24 جلوس 74 مجالس کا انعقاد ہوا۔ ضلع بھر میں 800 سے زائد پولیس افسران اور جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ سینئر پولیس افسران سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے کہا ہے کہ مجالس جلوسوں پر سیکیورٹی پلان کے مطابق 4 لیئر سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حساس پوائنٹس پر چھتوں پر مسلح جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے امن و امان برقرار رکھا جائے گا۔ شہری سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران ماتھ نے ڈی پی او بلال ظفر شیخ کے ہمراہ امامیہ کالونی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے انجمن جعفریہ کے عہدیداروں سے ملاقات کر کے یوم عاشور کے موقع پر کیے گئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر فیروز والا ایس ڈی او فیروز والا بھی موجود تھے۔ شیخوپورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ملاقات میں عشرہ محرم الحرام کے دوران امن و امان برقرار رکھنا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے قیام کے لیے حکومتی ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر شاہد عمران ماتھ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے محرم الحرام کے سیکیورٹی پلان کے مطابق ضلع بھر میں اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ضلع کی 5ویں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ڈی پی اوز اور ضلعی امن کمیٹی کے ارکان پر مشتمل کمیٹیاں ان کی نگرانی کر رہی ہیں۔ علماء کرام اور ذاکرین ممبر اور محراب سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت بیان کر کے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ابھرتے ہوئے پنجاب میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کسی کو قانون میں ہاتھ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شرپسند عناصر کی حوصلہ شکنی کے لیے تمام مقاطب فکر کے ساتھ ساتھ ضلعی امن کمیٹیاں اپنا فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کا تقاضا ہے کہ ہم متحد ہو کر ان کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ معاشرے کو امن کا گہوار بنایا جا سکے۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے اور آپ کو بتائیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد خضر عباس سانتا کی رپورٹ کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں محرم الحرام کے ایام نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں۔ محرم الحرام کے ایام سیدنا الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف سے دین اسلام کی خاطر دی جانے والی عظیم قربانی کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ بہاولپور میں 6 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس تحصیل احمد پور شرکیہ کے علاقے جانوالا میں دربار حضرت گامن جتی ستی سے صبح 10 بجے برآمد ہوا، جو ذوالفقار بازار سے ہوتا ہوا امام بارگاہ جانے والے میں شام 7 بجے اختتام پذیر ہوا۔ جانوالا میں مرکزی ماتمی جلوس کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے، جن میں پنجاب پولیس، ایلیٹ اور پیٹرولنگ پولیس، اسپیشل برانچ، سیکیورٹی برانچ کے ساتھ ساتھ سی ٹی ڈی کے اہلکار بھی سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ شدید گرمی کے موسم میں جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کی سبیلوں کے ساتھ ساتھ لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ مرکزی ماتمی جلوس میں مقامی مختلف علاقہ جات سے چھوٹے ماتمی جلوس بھی شامل ہوئے۔